بھائیو، تو کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ ایک پرانی کہانی پر مبنی ہے جس کا عنوان دی بین نگی ہے۔ ٹیلر، سوسن اور جیمی نام کی 3 لڑکیاں تھیں۔ سردیوں کی ایک سرد شام وہ ایک ساتھ اسکول سے گھر جا رہی تھی جب انہوں نے جنگل میں سے ایک شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ بارش ہو رہی تھی اور لڑکیاں ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہو گئیں۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ ایک ٹیڑھی ندی کا پیچھا کرتی تھی۔ وہ جنگل میں سے گزرتی تھی، روشنی تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور ہر چیز پر ایک بار یکدم چھا گئی تھی۔ جنگل خوفناک حد تک خاموش تھے اور اندھیرے سے درختوں کی شاخیں ایسے لگ رہی تھی جیسے گھنے بھیجے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں۔ اچانک لڑکیوں کو کچھ نظر آیا جس کی وجہ سے وہ اپنے راستے میں رک گئی۔ آگے انہوں نے ندی کے کنارے پر ایک شکل دیکھی۔ جب وہ قریب گئی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ وہ جھک کر پانی میں اپنے کپڑے دھو رہی تھی۔ عورت خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھٹی ہوئی بھوری رنگ کی شال پہن رکھی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کے چہرے پر لٹک رہے تھے۔ وہ جو کپڑے دھو رہی تھی وہ خون سے رنگے ہوئے تھے اور ندی کا پانی سرخ ہو رہا تھا۔ لڑکیوں نے چونکا دینے والا منظر دیکھ کر خوف سے بھاگی اور جڑوں اور شاخوں درختوں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھاگی، یہاں تک کہ وہ آخرکار جیمی کے گھر پہنچ گئی۔ خوفزدہ لڑکیوں نے جیمی کی ماں کو بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ جیمی کی ماں نے کہا، یہ بے نگی کی طرح لگتا ہے۔ میرے دادا دادی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا جب میں صرف ایک بچی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کے جنازے کے کفن دھوتی ہے جو مرنے والے ہیں۔ یہ موت کی نشانی ہے۔ کیا؟ جیمی نے پکارا۔ اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرنے والے ہیں؟ میں نہیں جانتی، اس کی ماں نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس پر نظر جمانا بدقسمتی ہے۔ تینوں لڑکیاں گھبراہٹ میں اڑ گئیں اور جیمی کی ماں نے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ دی بین نگی صرف ایک پرانی بھوت کہانی ہے، اس نے کہا۔ وہ اصلی نہیں ہے، یہ ایک پرانی توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ برسوں پہلے لوگ اس پر یقین کرتے تھے لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو دیکھا وہ صرف ایک غریب بوڑھی عورت تھی جو واشنگ مشین کا متحمل نہیں ہے۔ جیمی کی والدہ کے کہنے کے باوجود لڑکیاں اب بھی بے چین تھیں۔ ٹیلر نے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور سوزن نے جیمی کے گھر رات گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی صحت برقرار رکھے۔ اس رات ہوا تیز ہوئی اور بھاری برف پڑنے لگی۔ رات بھر گھر میں ہوا کے جھونکے لگنے لگے اور سوزن اور جیمی کو بمشکل ایک پلک جھپکنے لگی اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہر چیز برف کی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اسکول منسوخ کر دیا گیا تھا لیکن جیمی کے والدین کو پھر بھی کام پر جانا پڑا۔ دونوں لڑکیوں کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا گیا۔ ناشتے کی تھوڑی دیر بعد انہوں نے ٹیلر کو کال کرنے اور اسے بلانے کی کوشش کی لیکن کال کی تو جواب نہ آیا۔ سوزن اور جیمی پریشان تھی، اس لیے وہ ٹیلر کے گھر گئی اور دروازے پر دستک دی۔ ٹیلر کی ماں نے دروازے کا جواب دیا اور ٹیلر کی ماں کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ٹیلر کا رات گھر نہیں آئی، وہ روئی۔ پولیس نے آج صبح جنگل میں تلاشی لی، وہ اسے مل گیا۔ یہ اس کے پاس کیا بچا تھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا اور پولیس کا کہنا تھا کہ اس کے ٹکڑے ندی میں تیر رہے تھے۔ ٹیلر کی ماں مزید کچھ کہنے کے لیے بہت پریشان تھی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سوزن اور جیمی اپنی عقل سے خوفزدہ تھی۔ ایسے لگنے لگا تھا جیسے بین نگی کے بارے میں افسانہ سچ ہو رہا ہے۔ وہ واپس جیمی کے گھر کی طرف بھاگی اور باقی دن باہر جانے سے ڈرتی تھی۔ وہ جیمی کے بیڈ روم میں اکٹھے بیٹھے ٹیلر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی اور لڑکیاں تاریکی میں
ڈوب گئی۔ سوزن اور جمی خوف سے کانپتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ انہوں نے انتظار کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آخر کار دونوں نے سکون کی سانس لی۔ جمی نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ بے نگی ہمیں مارنے آ رہے ہیں۔ میں بھی، سوزن نے کہکہا لگایا۔ لڑکیوں کو بھوک لگی تھی، اس لیے انہوں نے نیچے کچن میں جا کر ناشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمی نے کچھ موم بتیاں روشن کی اور انہیں کچھ روشنی دینے کے لیے میز پر رکھ دیا۔ یہ باہر سیاہ تھا اور اس کے والدین گھنٹوں گھر نہیں ہوں گے۔ لڑکیوں نے الماریوں پر چھاپا مارا اور جو کچھ ملا اسے پکا لیا۔ جب وہ کھانا کھا رہی تھی، سوزن نے اچانک ایک گمبھیر آواز نکالنا شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کے ہاتھ اس کے گلے پر پھنس گئے۔ وہ اپنا دم گھونٹ رہی تھی۔ جمی گھبراہٹ میں اڑ گئی جب اس نے اپنے دوست کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ سوزن کھانس رہی تھی اور پھٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ چمکدار سرخ ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی اور سانس روک لی۔ جمی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور سوزن کے سینے پر گولی ماری، لیکن یہ اچھا نہیں تھا، لڑکی مر چکی تھی۔ جمی وہیں فرش پر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ سوزن کا چہرہ جامنی رنگ کا تھا اور بھیانک کرب میں مڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے تھے اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ناگوار نظارہ تھا۔ جمی مزید اسے دیکھنے کی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک کمبل لیا اور اسے اپنے دوست کی لاش پر چڑھا دیا۔ جمی گھر سے باہر بھاگی اور مدد کے لیے کوشش کرنے لگی۔ باہر سردی جم رہی تھی اور رات گہرے کالی تھی۔ وہ برف سے ٹکراتی، کانپتی اور لرزتی، لیکن وہ پریشان ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے دانت چیخ رہے تھے اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جم کر موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ آخر کار وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے واپس اپنے گھر پہنچانے میں کامیاب ہو گئی اور جب وہ صحیح سلامت واپس آئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے خود کو گرم کیا اور اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو رگڑ کر گردش دوبارہ شروع کر دی۔ جمی کو ڈر تھا کہ وہ بیمار ہو جائے گی، اس لیے وہ مدھم روشنی میں شیلفوں میں گھومتے ہوئے ایک بوتل ملی۔ اسے کھولا اور اس میں موجود مواد کو گھسیٹ لیا۔ اچانک وہ کھانسی اور پھڑپڑانے لگی۔ ایک خوفناک درد اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا گلا جل رہا ہے۔ اس کے پیٹ کو ایسا لگا جیسے وہ اندر سے پھٹا جا رہا ہے۔ کمرہ گھومنے لگا اور شدید درد سے کڑھاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ تبھی روشنیاں واپس آ گئی۔ جمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل کی طرف دیکھا۔ اپنی دھندلی نظر کے ذریعے وہ صرف لیبل بنا سکتی تھی۔ اس کے خوف سے اسے احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ پیا وہ کھانسی کا شربت نہیں تھا بلکہ وہ زہر تھا، اور وہ وہیں مر گئی۔ اس کی ماں نے جو واقعہ بتایا تھا وہ سچ ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔